الحمدللہ آج ہم بڑی امیزنگ فیملی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ایک کلاس میں اگر سارے بچے نالائق ہوں اور آپ تھوڑا بہت پڑھنے والے ہوں اور آپ ہمیشہ فرسٹ آتے ہیں تو آپ نا سینہ ذرا چوڑے ہو کے چلتے ہیں کہ یار سب سے لائق بچہ میں ہی ہوں اس کلاس میں، رائٹ؟ کیونکہ آپ کا مقابلہ ہی نالائق لوگوں کے ساتھ ہے۔ لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے اپوزٹ ایک بی سیکشن بھی ہے اور وہاں پہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، سارے ایز لیتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا اس کے ساتھ، آپ بولتے ہیں کہ یار آئی ایم نو ویئر، میں تو کہیں بھی کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ اور جب ہم صحابہ، صحابیات، سلف صالحین کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے نالائق ہیں، ہم تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور قرآن مجید اگر موقع ملا تو پڑھ لیا، لیکن جب آپ ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، میرا ایمان اور ان کا ایمان کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو ون آف دا پرپزز جو ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ کس لیول پہ تھے، اور ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ سب جان لو ہماری ہسٹری بڑی گلیمرس ہے، بڑی روشن ہے ہماری ہسٹری، ہم اپنی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہو کیا جاتا ہے کہ ہم ڈیفینسو موڈ پہ چلے جاتے ہیں جب ہم دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور لوگ جب کہتے ہیں نا کہ اسلام بڑا بیکورڈ دین ہے، آج اسلام کی بات ہمارے سامنے نہ رکھو، اسلام آج یعنی جب آپ آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ آپس میں مل ہی نہیں سکتے، اسلام بڑا پرانا دین ہے۔ یہ سب بوگس باتیں ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایکسیپٹیبل وے آف لائف ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام، دیٹس اٹ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف چاہے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس لائف سٹائل کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ ہم یہاں پہ بیٹھیں کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو لک ادر پیپل کہ ہم ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، ہم صرف اپنے پاسٹ کو کاپی کر لینا، ان جو ہمارے جو پائس پریڈیسیسرز گزرے ہیں، سلف صالحین گزرے ہیں، صحابہ صحابیات گزرے ہیں، اینڈ سبحان اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، بیسٹ رول ماڈل ہیں، تو اگر ہم ان کو کاپی کر لیں، ان کو ریپلیکیٹ کر لیں اپنی زندگیوں میں تو آپ دیکھیے گا کیسے چینج آتا ہے۔ تو یہ فیملی ہے جی مدینہ میں، خزرجی فیملی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دو مین قبیلے تھے عربوں کے، کون کون سے تھے؟ اوس اور خزرج۔ اوس پاپولیشن کے حوالے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور خزرج جو ہے 3 ٹائمز اس سے جو ہے بڑا تھا، اور ان کے آپس میں بڑی جنگیں چلا کرتی تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آپس میں بردرہڈ اور بھائی چارہ کروا دیا۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ملیکہ بنت ملحان، اور ان کے مختلف نام ہیں، ہم ہسٹری میں جب ہم پڑھتے ہیں ہسٹری کی بکس میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان کا نام غمیصہ بھی ہے اور رمیصہ بھی ہے، غائن سے اور را سے، اور مشہور یہ ہیں ام سلیم کے نام سے۔ ہم انشاءاللہ ان کی فیملی کے بارے میں آج بات کریں گے، اور ہر سٹوری مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا کمی پائی جا رہی ہے۔ ان کی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے چینجز آئے، ان لوگوں نے قربانیاں دی، سیکریفائسز دیے، کیا وجہ تھی جو یہ اتنی آسانی سے سیکریفائسز کیا کرتے تھے؟ اور دیکھیں یہ بڑی اسپیشل خاتون ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہ پڑھیں، صرف میں ایک نریشن آپ کے سامنے رکھ دوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رمیصہ کو جنت میں دیکھا، یہ ان کے ورچو کے لیے مور دین سفیشنٹ ہے کہ رسول اللہ نے ویژن کیا اور یہ رسول اللہ نے ان کو جنت میں پایا۔ اب ان کی کیا کوالٹیز تھی جن کی وجہ سے یہ جنت میں ان کو دیکھا گیا؟ وی ہیو ٹو ریپلیکیٹ دیز کوالٹیز، اور یہ رول ماڈل صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، صرف ان کے لیے تو الحمدللہ ہیں ہی،
لیکن آج کے نوجوانوں کے لیے بھی یہ رول ماڈل ہیں. ان کے بیٹے انس بن مالک ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ٹاپ 3 نریٹرز میں ان کا نام آتا ہے, اور انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو نیکسٹ سیشن میں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تاکہ ایک سلسلہ ہمارا قائم رہے. انس بن مالک اور ان کے دوسرے بھائی ہیں انس بن مالک کے برا بن مالک, اور یہ 2 گریٹ صحابہ میں سے ان کا نام آتا ہے. انہوں نے کچھ عرصہ ویٹ کیا اور پھر پرپوزل بھیجا کہ I wish to marry you. اور سلیم اگر آپ دیکھیں دنیاوی ایسپیکٹ سے دیکھیں, ہی از ہیونگ ایوری تھنگ, ان کے پاس مال ہے, ہی از ہینڈسم, ہی از ہیونگ ایوری تھنگ ان ورلڈلی پرسپیکٹو. جب پرپوزل بھیجتے ہیں سلیم کیا کہتی ہیں سنیے گا, کہتی ہیں یا ابا طلحہ الرجل مثلک لا یرد. آپ جیسا آدمی اگر کبھی پرپوزل بھیجے کسی کو تو وہ رد نہیں کیا جا سکتا, وہ ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ انت الرجل مشرک وانا مسلمہ. یو آر اے ڈسبلیور, آپ مشرک ہیں اور میں مسلمان ہوں. ولا تحل لی, آپ میرے لیے جائز نہیں ہیں اور میں آپ کے لیے جائز نہیں ہوں, لہٰذا ہماری شادی نہیں ہو سکتی. ابو طلحہ تھوڑا سا ڈسگرنٹل فیل کرتے ہیں کہ دس از کائنڈ آف ایروگنس, ان کے اگر پرسپیکٹو سے دیکھا جائے. اور پھر کیا سٹیٹمنٹ کہتی ہیں یا ابا طلحہ ارید منک الاسلام, I just want Islam for you, میں اسلام چاہتی ہوں, اسلام پسند کرتی ہوں آپ کے لیے. فَإِن تَسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي, تم نے کہا مجھے مال پسند ہے, اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو I will consider that as my مہر, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, کوئی مال نہیں چاہیے اس کے علاوہ. تو ہوتا کیا ہے کہ ابو طلحہ شادی کر لیتے ہیں, اور یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ these people they had یقین, وہ دنیا کو پرائیورٹی نہیں دیا کرتے تھے. اب ابو طلحہ جب اسلام قبول کرتے ہیں کس کے کہنے پہ؟ سلیم کے. اور ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے نا اور وہ نیک عمل کرنے لگ پڑتا ہے, تو جو بندہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے کسی کے بتانے پہ, جب تک وہ عمل کرتا رہے گا جس نے بتایا ہے, انفارم کیا تھا اس کو, تب تک اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا, کسی کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا. اب کتنا بڑا ثواب ہے سلیم کے لیے بھی. تو ان کی شادی ہو جاتی ہے. اور ثابت بنانی رحمہ اللہ چابی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کوئی ایسا مہر نہیں جانتے جو سلیم کے مہر سے بہتر ہو, کیونکہ سلیم کا مہر اسلام تھا. That was the best مہر we could think of. ہم بھی آج قرآن مجید پڑھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کور ٹو کور ہم ختم بھی کرتے ہیں. ہمارا کیا ریلیشن ہے قرآن مجید کے ساتھ, اور صحابہ اکرام کا کیا ریلیشن تھا, آئیں ایک نریشن وہ بھی سنتے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ بڑے مالدار تھے, اور انس بن مالک جو ان کے ستیلے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت والا باغ وہ ابو طلحہ کا تھا, اور ان کے پاس بہت سارے بے شمار باغ تھے مدینہ میں. اللہ سبحانہ وتعالی آیت نازل فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے البر کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. ابو طلحہ نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں یا رسول اللہ I have the best garden in مدینہ, سب سے زبردست باغ میرا ہے, اور ان سب باغوں میں سے جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے باغ وہ مسجد نبوی کے بہت قریب ہے. لائک اٹ واز ہیونگ اے پرائم لوکیشن, مسجد نبوی کے پاس باغ ہو, اور کہتے ہیں سب سے زیادہ درخت بھی اسی باغ میں ہیں, وہاں پہ کنواں بھی ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل, اور میں یہ اللہ کے لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں, قربان کرتا ہوں, میں اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیتا ہوں. تو رسول اللہ کہتے ہیں یعنی اپریشیٹ کیا, بخن بخ, یہ ایک ایکسپریشن ہے جو عرب کہا کرتے تھے کہ ان انگلش وی سے واو اور امیزنگ, اس کا یہی مطلب ہے کہ سبحان اللہ, یعنی اتنی زبردست بات ہے.
اور پھر بشارت بھی دی, گلیڈ ٹائڈنگز بھی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت سے نوازیں گے کہ آپ جنتی ہیں. تو یہ خوشخبری لے کے جب وہ واپس آتے ہیں اپنے اسی باغ میں, سلیم اور انس بن مالک اس باغ کے اندر ہوتے ہیں, اینڈ دے ور ایٹنگ ڈیٹس. ابو طلحہ باہر ہی سے اندر نہیں آتے, کہتے ہیں یا سلیم باہر آ جائیے. انس بن مالک کو بھی باہر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ باغ سیل کر دیا ہے, اس بائر کو سیل کیا ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں دیتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ باغ دے دیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کی ہے. اور سلیم جب یہ بات سنتی ہیں, کیا زبردست لوگ تھے. سلیم کہتی ہیں ربح البیع, بہت زبردست ٹریڈ کی ہے آپ نے ابو طلحہ. اور یہ کہہ کر وہ باہر آ جاتی ہیں. اور یہ ہمیں صرف یہ ون آف نریشن نہیں ہے, ابو موسیٰ الاشعری کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے رضی اللہ عنہ. ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, ابھی وہ اس دنیا سے جانے لگے ہیں اور وہ رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہی واز ویپنگ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ یو آر اے صحابی, آپ نے ساری زندگی نیک اعمال کیے ہیں, تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا, مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے قرآن مجید کی ہر آیت پہ عمل کیا ہے سوائے ایک آیت پر. اس آیت پر میں عمل نہیں کر سکا جس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. اور وہ کیا آیت تھی؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, جب تمہیں کوئی انوائٹ کرے اور تم اس کے پاس جاؤ, نوک کرو, تم نے 3 دفعہ نوک کیا ہے اور اندر سے کوئی آپ کو جو ہے آنسر نہیں کر رہا, کوئی جو ہے دروازے پہ نہیں آ رہا, تو کیا کرو؟ واپس لوٹ جاؤ. ویٹ نہ کرتے رہو کہ دروازہ کھٹکا رہے ہو اور جب تک وہ آتے ہی نہیں اور تم اندر جو ہے ویٹ کرتے رہو, ایسا نہ کرنا. تو کہتے ہیں مجھے اس آیت پر امپلیمنٹیشن کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. That is the reason I'm crying. صحابہ اکرام قرآن مجید کو پتہ ہے کیسے ٹریٹ کیا کرتے تھے؟ یہ عمل کی کتاب ہے, صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. آپ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمانڈ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والوں سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ عمل کرنے کی کتاب ہے, صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کتاب کے اوپر, تدبر کریں, اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. تو ابو طلحہ جو ہے اللہ کی راہ میں اپنا باغ دے دیتے ہیں. اور ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے غزوہ احد میں. تو ہوا کیا کہ جب غزوہ احد میں جو تیر انداز ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں اور جو ہے بالکل ٹیبل سٹرن ہو جاتی ہیں, تو وہاں سے جب خالد بن ولید اور ان کا جو کیولری آتی ہے, تو ہوتا کہ جب بھگدڑ مچ جاتی ہے, رسول اللہ کے پاس گنے چنے صحابہ رہ جاتے ہیں. تو ان میں سے ابو طلحہ بھی ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں. اور ابو طلحہ نے دیکھا کہ تیر اور نیزے آ رہے ہیں رسول اللہ کے اوپر. He was not having any shield with him. کرتے کیا ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے ہیں, and he used his back as a shield. اور آپ تصور کریں سینیریو کا کہ رسول اللہ اور ابو طلحہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. ابو طلحہ کی بیک ہے اور پیچھے سے جو مشرکین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ نیزے برسا رہے ہیں, تیر برسا رہے ہیں. اور ابو طلحہ رسول اللہ کو دیکھ کے کہتے ہیں نہری دون نہرک یا رسول اللہ, جس کا مطلب یہ ہے مائی نیک انسٹیڈ آف یور نیک, لائک میں آپ پہ قربان یا رسول اللہ, میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. دس از ہاؤ ہی پروٹیکٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو بڑے زخم آئے. یہ بڑا زبردست گھرانہ تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک وزٹر آتا ہے رسول اللہ کے پاس, مسجد نبوی میں ہوتے ہیں, صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یعنی اس کے لیے کھانے کی ارینجمنٹ کے لیے ایک شخص کو گھر میں بھیجتے ہیں اپنے,
کہ دیکھ کے آؤ کہ کیا کھانے کے لیے کیا پکا ہوا ہے تاکہ اس کو جو ہے سرو کیا جائے۔ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ گھرانے میں جایا جاتا ہے، رسول اللہ کے جو گھرانے ہیں امہات المؤمنین کے پاس، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ نریشن حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رسول اللہ نے ایک صحابی کو بھیجا جا کے دیکھیں اگر کچھ ہے کھانے پینے کے لیے تو واپس لے آئیں، تو کیا ہوا؟ ایوری وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the same thing۔ کیا کہتی ہیں؟ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاء، ہمارے پاس پانی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ We have nothing except water, nothing else۔ اب جب رسول اللہ نے سنا کہ یہ کنڈیشن ہے تو پھر صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوتے کہ، اور ابو طلحہ ہی immediately raised his hand کہ یا رسول اللہ I'll take it، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ اور ابو طلحہ حامی تو بھر لیتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں تو ام سلیم سے کہتے ہیں کہ what do you have، آج کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ آج ہمارے لیے اتنا ہی کھانا بچا ہوا ہے جس سے ہمارے بچے اپنا پیٹ بھر لیں گے، آپ اور میں جو ہے ہم لوگوں کے لیے کھانا نہیں ہے۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ بچوں کو سٹوری سنا کے ان کا دل ذرا بہلا کے ان کو سلا دینا، کھانا بچا لینا، کھانا ان کو نہیں دینا۔ جب وہ سو جائیں تو کرنا کیا، کھانا گرم کر کے لے کے آنا اور اس کے بعد لائٹس آف کر دینا، ہم بھی بیٹھیں گے اور ہم بس رینڈملی پلیٹ اور سپون کو بس آواز کرنے کے لیے ہم ایسا جو ہے یعنی امپریشن ڈال رہے ہوں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ صرف وہی کھا رہا ہوگا۔ تو یہی انہوں نے پلان کیا، اور ایسا ہی ہوا کہ جو وزٹر آیا اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور اگلے دن صبح ابو طلحہ آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، عجب اللہ من فعالکما، اللہ سبحانہ وتعالی was astonished what you did last night۔ He was surprised۔ کون سرپرائزڈ ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور ایک اور اسی نریشن کے دوسرے الفاظ ہیں ضحک اللہ اللیل من فعالکما، کہ اللہ سبحانہ وتعالی laughed what you did last night۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ سیکریفائس کرتے ہیں نا، کوئی آپ کو تھمز اپ نہیں دے رہا ہوگا، کوئی آپ کو لائکس نہیں دے رہا ہوگا، اگر آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کر دیا نا، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم ان ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، نہیں تو بہت لوگ آئے، بہت چلے گئے۔ آج ہم اپنے بچوں کا نام طلحہ رکھتے ہیں، انس رکھتے ہیں۔ Why? Because these people they sacrificed for Allah subhanahu wa ta'ala۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر میں آرام بھی کیا کرتے تھے۔ ایکچولی ام سلیم یہ رسول اللہ کی آپ سمجھ لیں کہ میٹرنل آنٹ تھی، یعنی جو عبد المطلب تھے جو دادا تھے ان کی طرف سے ان کا ریلیشن آتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمارے گھروں میں آ کے سوتے تو نہیں ہیں، بس ام سلیم کے گھر میں جا کے سوتے ہیں، وائی از اٹ کہ آپ صرف ان کے گھر میں ہی جا کے آرام کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ام سلیم کے بھائی وہ شہید ہوئے تھے جن کا نام ہے حرام بن ملحان۔ واٹ از ہز نیم؟ حرام بن ملحان۔ آپ نے کبھی نام سنا ہے ان کا؟ میں آپ کو ان کی سٹوری سناتا ہوں، اینڈ واٹ این امیزنگ سٹوری۔ یہ کون صحابی ہیں؟ کچھ قبیلے والے آتے ہیں مدینہ میں رسول اللہ کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وی وانٹ ٹو لرن اسلام، آپ کچھ صحابہ ہماری طرف بھیجیے گا تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ ریڈی کیے، اینڈ آل ور حفاظ، سب حافظ تھے قرآن مجید کے اور عالم تھے۔ اب دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا حفاظ، آج کے حافظ اور اس زمانے کے حافظ میں بڑا فرق تھا۔ آج حافظ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو کور ٹو کور پڑھتا ہے، اگر اس کو اندر سمجھ میں نہیں بھی آ رہا وہ بھی حافظ ہے، لیکن بیک دین حافظ وہی کہلایا جاتا تھا جو سمجھ کر پڑھتا تھا اور اس کو پتہ ہے کہ قرآن مجید
میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس آیت کا کیا مطلب ہے, اور وہ امپلیمنٹ کیا کرتے تھے واٹ ایور دے یوز ٹو ریسائٹ. رسول اللہ ان کو تیار کرتے ہیں, اور جب یہ صحابہ کا جو گروپ ہے جاتا ہے تو حرام بن ملحان اور یہ ام سلیم کے بھائی ہیں, جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سچویشن صحیح نہیں لگ رہی, دیر از سم فشی اوور ہیئر. تو کہتے ہیں کہ آپ ادھر ویٹ کریں, میں ذرا جا کے دیکھ کے آتا ہوں, کچھ ان سے بات چیت کرتا ہوں, اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو پھر آپ جو ہے آ جانا. تو وہ باقی صحابہ دور تھوڑے سے کھڑے ہوتے ہیں. تو حرام بن ملحان آگے جاتے ہیں, ابھی بات چیت چلی رہی ہوتی ہے, ایک بندہ آتا ہے پیچھے سے نیزہ مارتا ہے فرام دا بیک سائڈ, جو کہ چیسٹ سے باہر آ جاتا ہے. ناؤ آپ مجھے بتائیں کہ بٹ نیچرل فیشل ایکسپریشن کیا ہونا چاہیے بندے کا؟ ٹراما, رائٹ؟ آل آف اے سڈن ان کو تو پتہ نہیں کہ میرے پیچھے کس نے مجھے وار کیا ہے, کس نے مجھے زخمی کیا ہے, کس نے مجھے مارا ہے. جیسے ہی ان کو نیزہ نظر آتا ہے اپنے چیسٹ کے سامنے سے, اب خون کے فوارے نکل رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم واٹ ہی ڈیڈ واز, اپنے ہاتھوں کو ایسے جوڑتے ہیں, جو خون بہہ رہا ہوتا ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اپنے فیس پر اپنی باڈی پہ ملتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ وچ ہی سیڈ واز اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ, اللہ از دا گریٹسٹ, رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. کیسے انہوں نے یہ کہہ دیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو اپنی ساری زندگی اللہ اکبر کے مطابق گزارتے ہیں, جو ساری زندگی اگر اکیلے بھی بیٹھے ہوں نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عاش علی شیء مات علیہ, تم جیسے اپنی زندگی گزارو گے نا تمہیں موت بھی اسی حالت میں آئے گی. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تمہیں موت کس حالت میں آئے, بس یہ دیکھ لو کہ تم آج کیسی زندگی گزار رہے ہو. اٹس دیٹ سمپل. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں من مات علی شیء بعث علیہ, جو شخص جس حالت میں مرے گا اس کو اٹھایا بھی اسی حالت میں جائے گا. تو آپ دیکھ لیں یہ سارا کنیکٹڈ ہے. آپ جیسے اعمال ایسے کریں گے موت بھی ویسے آئے گی اور آپ کو ویسا اٹھایا جائے گا. تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ. اور اس کے لیے پریکٹس کرنے کی بہت ضرورت ہے. عموماً آپ اس کو اس ایگزامپل سے سمجھیں گے, آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آل آف اے سڈن مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی موٹر سائیکل آپ کے سامنے ایک دم آ جاتی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ او تیری. ایک شیخ ہیں وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم دوست لوگ ہلی ایریا میں کہیں جا رہے تھے, تو ہوا کیا کہ ہماری گاڑی سکڈ کی اور لگتا ایسے تھا کہ ابھی جو ہے کھائی سے نیچے گر جائے گی. تو جو میرے آس پاس لوگ تھے برے الفاظ انہوں نے کہنا شروع کر دیا, کوئی ایف ورڈ کہہ رہا ہے, کوئی ایس ورڈ کہہ رہا ہے, اور سارے جو ہیں اپنے اپنے حساب سے جو ہے لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, میں نے چیخ ماری, آئی اسکریمڈ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایکسیڈنٹ سے بچا لیا, ہماری گاڑی بچ گئی. لیکن پھر جب میں واپس گھر آیا میں نے سوچا کہ تو نے آج کیا کہا ہے. اگر تو گر جاتا اس کھائی میں, تجھے جب اٹھایا جاتا تو چیخ کی حالت میں اٹھایا جاتا, which is not good. ہم تیار نہیں ہیں مرنے کے لیے برادرز. اور آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ جب مکینک ہوتا ہے یا کوئی جو گاڑیوں والے کام کرتے ہیں گاڑیوں کے, جب وہ گاڑیوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ, اچھا وہ سوچ سمجھ کے کر نہیں رہے ہوتے, سب کانشیسلی جو انہوں نے ٹیپ ریکارڈر لگائی ہوتی ہے نا وہ ان کے دماغ کے اندر چلی گئی ہوتی ہے, ان کے سب کانشیس لیول پہ ہوتی ہے. کبھی کبھار آپ بھی ایسا دیکھیں گے کوئی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ گنگنانے لگ جائیں گے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھا ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری زبانیں تر رہیں اللہ کے ذکر سے. رسول اللہ کی یہ حدیث ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کیپ یور ٹنگز موئسٹ ود the remembrance of اللہ. اپنی زبانوں کو تر رکھو, اللہ اکبر, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ,
یہ پڑھتے رہا کریں کثرت سے، تب امید ہے کہ جب مرنے کا وقت آئے گا نا تو یہ الفاظ زبان سے نکلیں گے، ادروائز اگر پریکٹس نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہے۔ تو ذکر کرنے کی، اذکار کی اپنے آپ پریکٹس ڈالیے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا ہے ابو عمیر، حالانکہ وہ 5-6 سال کے ہیں لیکن ان کی کنیت ابو عمیر سے ہی ہسٹری بکس میں لکھا گیا ہے۔ تو ابو طلحہ کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، نماز کے لیے جب بھی جاتے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتے۔ he used to love him immensely۔ جب بھی باہر گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ ابو عمیر، ان کے بیٹے بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس دوران ابو طلحہ کسی ٹریڈ کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں جاتے ہیں شام۔ تو اس دوران ابو عمیر he dies، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہ سٹوری ہے صبر کی، اور کیا کمال کی سٹوری ہے یہ۔ سلیم شی از اے مدر رائٹ، اور مائیں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں۔ سلیم اپنے آپ کو سنبھالتی ہیں، اپنے ایموشنز کو صبر کرتی ہیں، یہاں تک کہ خود تو صبر کرتی ہی ہیں اور پھر سوچتی یہ ہیں کہ میں ابو طلحہ کو بھی صبر کی دعوت دوں گی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ خود اپنے بچے کو غسل دیتی ہیں، کفناتی ہیں اور سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں۔ تو ابو طلحہ جب اپنے کام کاج سے جب واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ابو عمیر کی کیسی حالت ہے، وہ بیمار تھا؟ کہتے ہیں پہلے سے بہت بہتر ہے، پہلے سے سکون میں ہے، اور اچھا کھانا پکاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے، تیار ہوتی ہیں، شی پرفیومڈ ہر سیلف، شی میک ہر سیلف یعنی اپیریبل، تو دے آر ہسبینڈ اینڈ وائف ٹو ایچ ادر ایٹ دیٹ نائٹ۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو ابو طلحہ پوچھتے ہیں کہ ابو عمیر کو تو لے کے آؤ۔ تو سلیم کہتی ہیں، اگزامپل سے سمجھاتی ہیں، کہتے ہیں یا ابا طلحہ، اگر کوئی مالک ہو کسی دوسرے پڑوسی کو ٹیمپرریلی کوئی چیز لینڈ کر دے، کوئی چیز دے دے، اور اگر وہ بندہ واپس مانگ لے تو کیا جس کو چیز دی گئی ہے وہ منع کر سکتا ہے کہ نہیں میں آپ کی چیز واپس نہیں دوں گا؟ ابو طلحہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت بری بات ہے، اس نے تو بورو کی تھی، اس کو واپس کرنی چاہیے۔ تو کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا واپس لے لیا ہے، احتسب ابنک، لہٰذا آپ صبر کیجیے اپنے بیٹے کے معاملے میں۔ جب یہ کہتی ہیں تو ابو طلحہ بڑے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی میں کیسے ریئیکٹ کروں کہ آل دس ٹائم شی واز ہائیڈنگ فرام می۔ تو اس حالت میں جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، میری وائف نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ مائی سن ہیز ڈائیڈ۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ فجر کا یہ وقت ہوتا ہے، رسول اللہ دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں بارک اللہ لکما فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری پریویس نائٹ میں برکت عطا فرمائے۔ شی ہیڈ بیکم پریگننٹ، شی ہیڈ کنسیوڈ فرام دیٹ نائٹ۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں، آپ کا ٹیسٹ لیں، اگر آپ صبر کے ساتھ اس سچویشن سے گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے صبر کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ریوارڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ الشاکر ہیں، اللہ تعالیٰ قدردان ہیں۔ تو یہاں سے اس نریشن سے، اس واقعے سے ہمیں صبر کی جو ہے دعوت ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث معروف ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت مجھے دکھائی گئی، اور جنت میں میں دیکھتا کیا ہوں کہ بلال کے فٹ سٹیپس میرے آگے آگے ہیں۔ I heard the footsteps of بلال رضی اللہ عنہ، اور اسی نریشن میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا گزر ایک پیلس سے ہوا، ایک محل سے، اور وہ محل اتنا خوبصورت تھا I thought as if it is my palace۔ تو مجھے جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پیلس ہے۔ What you don't know is کہ یہ حدیث شروع پتہ کیسے ہوتی ہے؟ حدیث شروع ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دخلت الجنہ میں جنت میں داخل ہوا، فَإِذَا أَنَا بِرُمَيْصَةَ، اور میں نے جنت میں رمیثہ کو دیکھا، سلیم کو دیکھا۔ رسول اللہ نے
جب یہ حدیث بتائی، یہ شروع کی، تو کہا کہ میں نے رمیسہ کو دیکھا، اور پھر حدیث کنٹینیو ہوتی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کے میں نے فٹ سٹیپس کو دیکھا، اور پھر میں نے محل دیکھا جو عمر بن خطاب کا تھا۔ تو ہماری آج کی سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ کچھ لیسنز انشاءاللہ ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں۔ جنرلی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور یہ جنرلی رول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کے بیٹے بھی حلیم ہیں، اسماعیل علیہ السلام۔ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب جو 3 سٹوریز ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، ان میں سے تیسری سٹوری یہ ہے کہ جب وہ دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ جی، دیوار کو سیدھا اس لیے کرتے ہیں کہ اس جو سوسائٹی تھی، جو شہر تھا، وہاں پہ یتیم تھے 2، اور ان کے ماں باپ نے ان کے لیے خزانہ نیچے چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو وہاں سے خزانہ نکال دیں گے، اور دیوار اس کے اوپر بنا دی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، کیونکہ وہ محلے والے جو وہ سوسائٹی والے تھے بڑے سٹنجی تھے، بڑے بخیل تھے۔ اب وہ دیوار گرنے والی تھی تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار ٹھیک کر لی، اور سورہ کہف میں ہمیں بتایا جاتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اگر پیرنٹس نیک ہوں اور وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ will take care of their children، اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ آگے اس کی آنے والی جنریشن اچھی ہو، ان کا نام لینے والی ہو، اللہ والی ہو، تو آج خود آپ اللہ والے بن جائیں، اللہ کی مان لیں آج۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جتنی بھی ہم نے ابھی سٹوریز پڑھی ہیں، واقعات پڑھے ہیں، سلیم کے، ابو طلحہ کے، حرام بن ملحان کے، کیا ہے؟ قربانیاں ہی قربانیاں، سیکریفائسز ہیں، اور قربانیاں وہی شخص دے سکتا ہے جس کے دل میں یقین ہو۔ بغیر یقین کے آپ قربانی تو نہیں دیں گے۔ جس بندے کو یقین ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا کیریکٹر، اس کا عمل سیدھا ہو جائے گا۔ سورہ حجرات میں آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اصل میں ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر ڈاؤٹ میں نہیں پڑتے، شک میں نہیں پڑتے، دے آر کنسسٹنٹ، وہ استقامت کے ساتھ اس راستے پر ڈٹے رہتے ہیں، اب جو آتا ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ، اپنے مال، اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کا مال، ان کی جان اللہ تعالیٰ نے ہی دی، اللہ تعالیٰ واپس لینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگا کریں، اذکار کیا کریں، ان میں سے ایک دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک، اے اللہ ہمیں ایسی خشیت، ایسا ڈر عطا فرما دیں اپنا کہ وہ آپ کی نافرمانی اور آپ کی فرما برداری کے درمیان حائل ہو جائے، بیریئر بن جائے کہ ہم آپ کی نافرمانی کی طرف نہ جائیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور یہی خشیت اے اللہ ہمیں ایسی عطا فرمانا جو ہمیں آپ کی جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ ہاؤ بیوٹیفل، ہمیں ایسا یقین عطا فرما دیں جس سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں چھوٹی لگنے لگ جائیں۔ دس از نتھنگ، جہنم کے عذاب کے اگر کمپیریزن کیا جائے یہ دنیا کی اگر مصیبتوں کو، کیا کمپیریزن ہے؟ نتھنگ۔ تو آج اگر ہم صبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ہمیں بڑا زبردست اجر ملے گا۔ سبحانک اللہ۔
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسی کی تکبیر بیان کرو، اسی کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچائیں، جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، جو اپنا حلقہ اثر ہے اس تک پہنچائیں، حق بات لوگوں کو بیان کریں. اور الحمدللہ ہماری یہ سورہ بنی اسرائیل بھی اسی آیت کے اوپر مکمل ہوئی ہے کہ اللہ کی تکبیر بلند کرو جتنی کر سکتے ہو. یعنی وہ ڈاکٹر سراج صاحب کا مجھے جملہ یاد آ گیا، وہ کہتے تھے کہ اللہ اکبر سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں. اللہ اکبر صرف مسجد میں نہ ہو، جب آپ بازار میں ہیں وہاں شیطان نہیں بڑا ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی اللہ ہی بڑا ہونا چاہیے، تاکہ آپ دودھ میں ملاوٹ نہ کریں، آپ دھوکے سے سامان نہ بیچیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. گھر میں بھی اللہ بڑا ہونا چاہیے، بیوی بڑی نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح وہ بڑی زبردست مثالیں دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کو بڑا کرو، یہ بھی اس میں الفاظ موجود ہے نا کہ اللہ کو بڑا کرو. اللہ تو پہلے ہی بڑا ہے، بڑا کرو کیا کہ واقعی پریکٹیکلی نظر آئے کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. ہماری زندگی میں ترجیح اول اللہ ہے، یعنی پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور ایک بات کر رہی ہو اور اللہ کی مرضی کسی اور چیز میں ہو، تو میرا یہ کام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں. پھر میں اس چیز کی پرواہ نہ کروں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوئی. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نمبر 2 وہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات کو رکھے، اپنی ذات کو نہیں، اللہ کی ذات. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن دین نہ چھوڑے. جو مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ویسے تو ایمان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کلمہ کفر بول دے، سورۃ النحل کے اندر آتا ہے، میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 123 دیا ہے، تقیہ کا جواز، تو اس وقت دل میں ایمان رکھتے ہوئے کلمہ کفر کوئی بول دے تو یہ جائز ہے. لیکن ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اس وقت بھی انسان جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر کمپرومائز نہ کرے، اپنی جان لوٹانے کے لیے تیار ہو جائے، توحید کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اب یہ کہا گیا جی اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، یہ پریکٹیکلی اس وقت پتا چلے گا جب آپ پریکٹیکلی دین کے اوپر چلیں گے اور آپ کو معاشرے میں مخالفت کا، ماں باپ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے مخالفت کا اندیشہ ہوگا. اس وقت پتا چلے گا کہ جناب بیوی بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے، بیوی بچے بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میرے نزدیک بڑی ہے. اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑھ کر محبوب ہے یا نہیں. ورنہ خالی محبوب کہنے سے کچھ ہو جاتا ہے، وہ تو آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پتہ ہے جناب، نہ آج میرے باپ پیو کو آج تک کسی نے جناب موت منگی اللہ رسول واسطے، نہ میرے کو کسی نے منگنی ہے، لا دو تھریٹیکل لا رہا. آج اس نے کہا تو جناب فجر کی نماز تکبیر اللہ سے قبول ہے، نال ٹھوس، داڑھی قبول ہے ٹھوس، اور اس کو عورت کو کہہ دیں نقاب قبول ہے، نال ٹھوس. پتہ لگ جائے گا جناب کہ موت بھی قبول ہے کہ نہیں. موت کی تو قبول ہونی ہے. تو یہ نعرے ہیں، یہ ایک ڈلوژن لے کے چل رہے ہوتے ہیں، دلائل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. وہ رچرڈ ڈاکنز پہ ٹھیک ہی کہتا ہے، ڈلوژن لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ اگر پورے وہ پیشن کے ساتھ کنوکشن والا ایمان ہو، پھر واقعی انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتا ہے، پھر دنیا کی پرواہ نہیں وہ کرتا. اور یہی تو چیک ہے دنیا کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ اس قسم کے معاملات کیے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی آزمائش رکھ. شیطان خود آزمائش ہے. یا ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں اور کڑ رہے ہوتے ہیں، یار ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا نہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا بھائی، یہ رکھا ہی اللہ نے اسی لیے یہ معاملات تاکہ آپ کی آزمائش ہو، ورنہ کیسے پتہ چلے گا. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات رکھ کے انسان کو آزمایا ہے. اولاد کے ذریعے آزمایا ہے، بیوی کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے. یہ آزمائش اس لیے ڈالی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو شروع کیا تاکہ جانچے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا. پھر جانچے کا تو صحیح. اور میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، یہ میرا گولڈن کوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے سیریس اگر کسی کو لیا ہوا ہے نا
وہ انسان ہے. اور انسان نے سب سے زیادہ کیجول جسے لیا ہوا ہے نا وہ اللہ ہے. ہم نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا, لیکن یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس جس کو لیا ہے نا وہ انسان ہے. قرآن حکیم میں اگلی دفعہ بھی سورۃ الکہف کے پہلے رکوع میں آ جائے گا, یہ ساری رونقیں ہم نے اس لیے لگائی ہیں, یہ زمین و آسمان میں اتنی پیدائش کی ہے صرف اس لیے کہ تمہیں دیکھیں گے کون اچھے مال کرتا ہے. ہر چیز ہماری ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے. یہ فرشتے آپ دیکھ لیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں, وہ عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں, پھر عصر کے وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے, نئے فرشتے آ جاتے ہیں, اور پھر وہ فجر تک وہ رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہر فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ہاں بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں پایا. دیکھو کتنا سیریس لیا ہے اللہ نے سانو, ہر بندے کے بارے میں انڈیویجول پوچھا جا رہا ہے کہ ہاں جی محمد علی صاحب کی کر رہے سن. تو پھر فرشتے بتاتے ہیں, جو آئے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ جب ہم فجر کے وقت گئے تھے نماز پڑھ رہا تھا, اور اب ہم عصر کے وقت اسے چھوڑ کے ہیں تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا. اور عصر والے جب فجر کے وقت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا, اور جب واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. تو یہ نمازوں کے اوقات میں تبدیلی, یہ سارے فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. سورج, چاند, ستارے, زمین کی مخلوقات, یہ سب کے سب. اس سے یہ بات یاد رکھیں, میں یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے. ایسی دی تیسی پیر کے رکھ دینی ہے انہیں جڑا بندے کا پتر نہ پڑیا, بالکل صحیح سمجھ لو. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179, یہ آپ سمجھ لیں یہ تعویذ کو لٹکانا ہے اپنے گلے میں, یہ لٹکائیں, اور بڑی سی تختی کے اوپر, جیسے وہ الیاس قادری صاحب نے وہ بڑے بڑے لگائے نا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, تو ایک تختی ادھر لگی ہو. میں کہتا ہوں یہ تختی آپ لگا کے نکلے, آدھے لوگ ویسے ہی بے ہوش ہو جائے پڑھ کے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. یہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں اکثریت. اور یہ نہیں کہا کہ ہم پھینک رہے ہیں, فرمایا ان کو ہم نے عقل دی تھی, یہ عقل استعمال نہیں کرتے, کان دیے تھے, کان استعمال نہیں کرتے, آنکھیں دی تھی, آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ مسئلہ نمبر 82 کے پہلے 20 منٹ اسی آیت کے اوپر ہے, اسماء الحسنہ والے جو میں نے لیکچر دیا, چونکہ اس سے پہلے یہی آیت آئی تھی 179 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہی پیدا دوزخ کے لیے ہوئی ہے. اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو پھینک رہا ہے, بلکہ جان بوجھ کے وہ عقل استعمال نہیں کرتے, آنکھیں استعمال نہیں کرتے, کان استعمال نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہاں ہمیں کانسیپٹ دیے گئے اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی سی کو نانی اماں یا دادی اماں ہے جو عرش پہ ہے, وہ یہ اس نے بندے پیدا کر دیے ہیں, بس وہ دیکھ لیے کیا کر رہے ہیں, اینڈ پہ سب کوئی معاف کر دے گی. یہ لوگوں نے کانسیپٹ خدا کے بارے میں بنایا ہے. وہ میں نے مسئلہ نمبر 120 میں اللہ کے صحیح ولیوں کی جو نشانیاں ہیں نا, وہ 12 نشانیاں بتائی ہیں. اس میں نے بتایا خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کو آپ کیا سے 70 ماؤں سے بڑھ, 70 ماؤں کے فرعون سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ, ویسے تو یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے, چلو اگر ہم اس کو ایک محاورے کے طور پر بھی لے جائیں, اللہ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, تو وہ کیا فرعون سے پیار کرنے والا ہے؟ نافرمان بندوں کو تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینکے گا. قرآن جھوٹ تو نہیں بول رہا, نعوذ باللہ من ذالک. اور دنیا میں آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں, یہ ماں واقعی نافرمان کو کبھی دوزخ میں نہیں پھینک سکتی, لیکن اللہ پھینکے گا, کیونکہ ماں کے تو احساسات ہیں نا, ماں تو پسیج جائے گی نا. اللہ تعالیٰ کے کوئی آنسو تو نہیں نکلتے, یا اللہ تعالیٰ کا وہ دل تو نہیں پسیج جاتا, اللہ تو بے پرواہ ہے, اللہ الصمد. اور دنیا میں آپ دیکھ لیں, کیا مجھے اور آپ کو اختیار دیا جائے کہ کسی ایسی عورت کو موت دیں ہم جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, ہمارا دل نہیں پسیج جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا مرنے کے بعد, ان کی ماں ستیلی ماں کیا کرے گی, ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. لیکن دنیا میں ہزاروں مائیں مرتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اور کون مارتا ہے ان کو؟ اللہ. تو اللہ کا دل کیوں نہیں پسیجتا؟ اللہ کو آپ بندوں پہ قیاس کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ اتنا ماں سے زیادہ کس طرح اپنے بندوں کو جلا سکتے ہیں؟ ڈر جاؤ, بہت سیریس ایشو ہے. اللہ نے انسان کو سیریس لیا ہوا ہے, ہم بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لیں گے, پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی انشاءاللہ, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی, پھر انشاءاللہ موجیں ہی موجاں. شفاعت اور رحمت تو چاہیے, لیکن نافرمانوں کے لیے نہیں, تابع فرمان لوگوں کے لیے. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہوں گی, تو تب انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی مقدر ہوگی. ہیومن سائیکالوجی میں ایک ٹرمینالوجی ہے, اس کو کہتے ہیں دا ہرڈ فلاسفی. ہرڈ, HERD, ہرڈ. ہر انسان, آپ نے نیشنل جیوگرافک کے اوپر دیکھا نا, ہر جانور کو ایک خاص سائیکولوجیکل وائرنگ کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تاکہ اس کا سروائیول ہو سکے. شیروں کا جب ایک گروہ دیکھتے ہیں آپ, ہاتھیوں کا گروہ دیکھتے ہیں,
اور کسی بھی جانور کو آپ دیکھیں نیشنل جیوگرافک کے اوپر، تو وہ سب سے کمزور جانور جو ہوتا ہے نا ان کے گروپ کا، ان کے گروہ کا، ان کے قبیلے کا، اس کو سینٹر آف دا ہرڈ میں رکھتے ہیں، اور جتنے تگڑے جانور ہوتے ہیں نا وہ ان کمزور اور بچوں کے گرد گھیرا ڈال کے رکھتے ہیں، تاکہ جب کوئی شکاری آئے یا کوئی خطرہ آئے تو سب سے کم خطرہ سب سے کمزور بندے کو. یہ ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے ہمارے دماغ کی. ہم شروع سے نا سینٹر آف دا کراؤڈ کی طرف موو کرتے ہیں، کیونکہ ہم ونربل ہوتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار ہم خطرہ سب سے اینڈ میں میرے تک پہنچنا چاہیے، سب سے سیف رہنا چاہتے ہیں. اس لیے گھر میں جب گھر کا باپ ہوتا ہے تو دروازے کے قریب سب سے گھر کا باپ ہوتا ہے کہ گھر اگر کوئی چور آتا ہے تو باپ کو پتہ چلے، سب سے پیچھے نہیں چلا جاتا وہ، بیکاز وہ سب سے کمزور بچوں کو، سب سے ونربل اینٹی کو سب سے پیچھے رکھتا ہے خطرے سے. یہی لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ابھی ہم آتے ہیں اس کے اوپر. یہ ہرڈ فلاسفی کیا ہے؟ ہرڈ فلاسفی یہ ہے کہ جب ایک پورا کا پورا کراؤڈ کسی ایک خاص ڈائریکشن میں موو کرتا ہے نا تو آپ نیچرلی اس کی طرف اسی کراؤڈ کے ساتھ موو کرتے ہیں. یہ آپ کی سروائیول انسٹنکٹ ہے. یہ قصور نہیں ہوتا لوگوں کا کہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ جو عوام فالو کر رہی ہے، گھر فالو کرتا ہے کہ جو گھر کے زیادہ تر لوگ، ایک بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو گھر میں ماحول چل رہا ہے. تو جو گھر ہے وہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو محلے کا ماحول ہے، اور محلہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو اس شہر کا، اس علاقے کا ماحول ہے، اور علاقہ پورے ملک کو، اور ملک پوری دنیا کے ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسی لیے امریکہ میں، یورپ میں کچھ بھی ہوتا ہے ہم یہاں پہ فالو کر رہے ہیں. یہ ایک نیچرل سائیکولوجیکل فینومینا ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. مگر یہ بیماری تب بن جاتی ہے جب ایک شعور کی سطح پہ آنے کے بعد انسان اپنے ماحول کی کسی بھی چیز کو رائٹ اینڈ رانگ کی ایکسیپٹنس پہ لے آئے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیٹ موریلٹی. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بچہ پیدا کیا ہو انسان دنیا میں، انسانی بچہ، اس کو موریلٹی کا، صحیح اور غلط کی تمیز کا منکا اس کو بائی برتھ گفٹ میں ملا ہوتا ہے. اس کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے. وہ کسی پہ اس لیے زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو اس لیے گولی نہیں مارے گا کہ اگر اس کے بچے کو گولی مارے تو تکلیف ہوگی، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ریکٹ جینوئن موریلٹی کا بلیک اینڈ وائٹ انسٹرومنٹ ہر بچے کو ملا ہوا ہے. یہ کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، ان دونوں سوالوں سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اور وہ موریلٹی کا جو انسٹرومنٹ ہے، جو پیمانہ ہے، وہ جب تک انٹیکٹ رہتا ہے نا، اس انسان اپنی لائف اس موریلٹی کے پیمانے پہ کرتا ہے، اس کو ڈپریشن نہیں آتی. مگر مسئلہ کیا ہے، جب آپ لوگوں کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کا سروائیول بھی ٹھیک ہو جائے گا. مگر بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پورا ہرڈ ہے، جو گروپ ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا برین آپ کی موریلٹی کی ڈیفینیشنز بھی گروپ سے لینا شروع کر دیتا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتے ہیں آپ، جو کہ اندر ہے آپ کے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اس لیے ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں آپ. اس کو سائیکالوجی میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں کہ جب دو اپوزنگ بلیفز ایک ہی دماغ میں آ جائیں، اندر سے آواز آ رہی ہے غلط ہے اور باہر سے آواز آ رہی ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے، سو یہ ہرڈ فلاسفی کا سب سے بڑی کرس ہے. یہ آپ کو پھر شعور کی عمر میں آ کے آپ کو الٹی گنگا بہانی پڑے گی. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اور جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں دنیا میں، جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں، اس نے وہ الٹی گنگا بہا کے کیے ہیں. وہ روانی کے الٹے رخ پہ چلا ہے. روانی کیا ہے؟ لوگ زیادہ تر کس طرف جا رہے ہیں، وہ الٹے رخ پہ چلا ہے. چاہے محمد علی جناح ہو یا پھر گریٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اپنے ہرڈ کے اگینسٹ جانا پڑا ان کو، کیونکہ شعور کی کوئی اور آواز ہوتی ہے اور ہرڈ کی کوئی اور آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ریئر ہے. صرف انبیاء کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ہرڈ، جو بھی جب مدینہ کی اسٹیٹ بنا لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہرڈ پورا کا پورا وہی والی آواز نکال رہا تھا جو کہ اندر انسان کی جینون آواز ہے، جس پہ حدیث ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا. اب اس کے ماں باپ پہ ہے، وہ چاہے وہ اس کو یہودی بنائے یا نصرانی. اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ وہ ماحول ہے جو اس کو یا وہ اس طرف لے جائے یا اس طرف، اللہ تعالیٰ نے موریلٹی اس کی پرفیکٹلی انٹیکٹ کر کے پیک کر کے بھیجا تھا دنیا میں. اب انبیاء کے دور میں تو موریلٹی ہرڈ کی بھی وہی تھی جو نیچرل تھی. اب وہ دور ہے نہیں، اور نہ ہی کبھی وہ دور آئے گا آئندہ. ہر زمانہ بدتر ہوگا نا پچھلے زمانے سے، یہ تو حدیث ہے. سو وہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ غلط کی طرف بڑھیں. میں آسان اس لیے کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ 1400 سال پہلے کے معاملات نہیں، یہ آج کل کے معاملات ہیں. اس وقت کا ہرڈ جو تھا نا مورلی کریکٹ تھا، آج کل کا ہرڈ مورلی ٹوٹلی انکریکٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے، انیٹ موریلٹی کو ٹرمپ کر دیتی ہے پرسیڈ موریلٹی، جو باقی کے لوگوں کی موریلٹی ہے، صحیح غلط کی تمیز، وہ کر دیتی ہے ٹرمپ. اور آپ دیکھیں پھر
ایسے ایسے لیڈر ہمارے کیا کیا کر رہے ہیں آج کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, کیا کیا کس کس قسم کی واحد باتیں کر دیتے ہیں اور کرتوت کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک گلوبل کنسنسس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کو آسان سی بات بتاؤں, جب بھی جناح اور گاندھی کے کمپیریزن میں کتابیں لکھی گئی ہیں نا, تو انٹلیکچوئل ہمیشہ جناح کو آسمان پہ رکھتے ہیں کہ جناح گلوبل کنسنسس کے خلاف لڑائی کر رہا تھا اور گاندھی گلوبل کنسنسس کا ایک چھوٹا سا پون تھا. وہ گلوبل ہاؤس آف لارڈز ان دا بکنگم پیلس کو خوش کر رہا تھا وہ, اور جناح اسی ہرڈ کے خلاف لڑائی کر سکے. اور امریکہ میں اس کے خلاف باتیں ہونی تھیں. 1947 کی بات بتا رہا ہوں, ہاؤس آف لارڈ میں لونیٹک کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ دماغی طور پہ آؤٹ ہے, یہ سائیکوٹک قسم کا آدمی ہے, کیونکہ ان کے فلسفے کے اوپر صحیح غلط کو مانتا نہیں تھا. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا. تو کہہ رہے تھے یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے, یہ یو نو دیر از سم تھنگ رانگ ود ہز برین. ایوری بڈی گوز تھرو دیٹ. کیونکہ جب ہرڈ کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہرڈ ہی ہے جو سروائیول پورا نہیں کرنے دیتا. پھر انبیاء کو قتل کرتے ہیں, انبیاء پہ ہجرت کرتے ہیں, اور پھر یہی جناح کے ساتھ ہوا, ہر بڑے لیڈر کے ساتھ ہوا. مینڈیلا کو جیل میں ڈال دیتے ہیں ہم, مدر ٹریسا پہ پتہ نہیں کس قسم کے واقعات الزام لگاتے ہیں. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بلقیس صدیقی کو کہاں, آپ خود سوچیں, بلقیس صدیقی کی لائف ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کون سی بچی ہے جو اپنی اماں سے آ کے کہے اس وقت میں بڑے ہو کے بلقیس صدیقی بنوں گی. 2 تھپڑ نہیں لگیں گے اس کو کہ چل ڈاکٹر میڈیکل اسکول کی کتابیں تیاری پکڑ, بلقیس صدیقی بنے گی تو. You have to understand, herd is never going to tell you what the right thing is. They're going to tell you what is going on. اور آپ جب ان کے سکسیس کرائٹیریا کے اوپر پورے اتر آئیں گے, ٹھیک, تب تک آپ سروائیو کریں گے. مگر یہ ہرڈ اس وقت آپ کو بچانے نہیں آئے گا کہ فار ایگزامپل آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا کارنامہ کیا اور آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے, تو کیا آپ کا اسکول والے آئیں گے فکر نہیں کر ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. This herd is not going to tell you, come to, help you when you're going to be down. They only are going to come to you when you have success in their books. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہوگا. So make sure یہ ہرڈ فلاسفی کو, یہ گروپ فلاسفی کو اپنے مورالٹی کے اوپر ٹکرائیں, اس کو اپنے اندر کی جو مورالٹی ہے اس کا کلیش کروائیں, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کہ. تو پھر ظاہر ہے ہم ایک طرف ہیرو دکھاتے ہیں بلقیس صدیقی کو, مگر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ سب کچھ کر لینا, یہ نہیں کرنا. تو بچے نے تو کنفیوز ہونا ہے پھر سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان, بیسیکلی تو سست جانور ہے نا انسان. کرتا کیا ہے پھر انسان, اپنی آوازوں کو تھوڑی دیر کے لیے لوری دیتا ہے, سلا رہتا ہے, دوبارہ اٹھے تو پھر گلا ہی دبا رہتا ہے اپنے اس بچے کا جو اندر ہے, اور پھر وہ اسی میں رہتا ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اب کاش کہ وہ دبا سکتا اس کا گلا, اصل میں مار سکتا نہیں نا اندر کسی چیز کو, تو وہ ساری عمر پھر ڈپریشن میں رہتا ہے. اب وہ دیکھیں پاکستان کیا پوری دنیا میں, آپ جب آپ لوگوں کو فالو کریں گے اپیرنٹ سکسیس نظر آ رہی ہوگی آپ کو, مگر سوتے میں دقت ہوگی, اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے آنسو آئیں گے کیا میں کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ, اور اپنے اندر سیٹسفیکشن لا نہیں سکیں گے کبھی آپ. ٹھیک ہے, یہی تو مسئلہ ہے. شعوری طور پر انسان جو ہے نا, وہ جب تک اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ یار یہ سارا کا سارا غلط معاملہ چل رہا ہے, اس کے خلاف میں نے کھڑا ہونا ہے, تو پورا کا پورا ہرڈ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. So make sure you understand, morality is a very simple concept but one of the most difficult things to do. اور دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے, دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ گنگا الٹی بہائیں. اور دنیا میں رہنا اور بھی مشکل ہے. المیہ کی بات یہ کہ اگر آپ اس گنگا کے ساتھ بہتے ہوئے گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر جہاں بھی لے کے جائے گی پھر تھپیڑے کھائیں آپ, پتھر لگیں گے آپ کو بھی. اب میرے بھائیوں, آخری جو آیت آ رہی ہے نا آج کے درس کی, آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی, یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. اور اس آیت کی تفسیر اگر کسی نے سننی ہے نا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں, جس طریقے سے وہ بیان کرتے تھے کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے. قل ان کان آباؤکم, اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد, و ابناؤکم اور تمہاری اولاد بیٹے, و اخوانکم اور تمہارے بھائی, و ازواجکم اور تمہاری بیویاں, و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ, و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں, و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے,
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں. دنیا کی ہر چیز گنوا دی، چاہے وہ ٹینجیبل ہے چاہے وہ نان ٹینجیبل ہے رشتوں کی فارم میں، اور آپ کی جو پراپرٹی، ہر چیز گنوا دی. اگر یہ سب چیزوں کی محبت احب الیکم، تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، ورسولی، اور اس کے رسول سے بڑھ کر، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے بڑھ کر. کوشش فزیکل ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے اور قتال بھی. فتربصوا، تو انتظار کرو. ڈاکٹر صاحب تو کہتے تھے پھر دفع ہو جاؤ. حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آ پہنچے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ دیکھیں، 3 چیزوں کی محبت جب تک ڈومیننٹ نہیں ہو جاتی ان 8 چیزوں کے اوپر. ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، وہ ابناؤکم، اولادیں، اس میں پوتا پوتی بھی آگے، بیٹے بیٹیاں بھی آگی، وہ اخوانکم، اور تمہارے بھائی، ساری رشتہ داریاں، وہ ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم، اور تمہاری رشتہ داریاں جتنی بھی ہیں، اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہاری تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور 8ویں چیز تمہارے مکانات، پراپرٹیز، سب کچھ آ گیا. یہ 8 چیزیں جب تک اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں کوشش، جہاد اور قتال کرنے سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہیں، تو سمجھ لو تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قتال اور جہاد کی محبت تمہارے دل میں ان سے زیادہ ہے، تو سمجھ لو تم ایمان والے ہو. تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس وقت چلے گا جب دونوں چیزیں مد مقابل آئیں گی. ویسے تو سارے کہتے ہیں جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. داڑھی کی بات کرنے کہتے ہیں جی وہ بیوی نہیں رکھنے دے رہی، کوئی کہتا ہے جی ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی. تو پتہ چل گیا کہ کون آگے نکل گیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو جانوں پہ اگر بڑھ کے حق ہے، جان سے بھی بڑا حق ہے، تو بات تو اسی کی ماننی ہے. اور اللہ کی محبت وہ تو اہل ایمان کے ایمان کی بنیاد ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی تو نشانی ہے کہ وہ شدید ترین والہانہ رفتگی میں، دیوانگی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر محبت کا لٹمس ٹیسٹ بھی بتا دیا گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اور اس کا دعویٰ رکھتے ہو، پھر میری پیروی کرنی ہے، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. یعنی رسول اللہ کی پیروی اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے. تو اگر اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، تو نبی کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ میلاد کے اوپر جھنڈا چڑھانا، وہ بھی یہی ہے نا. اس سے بڑی محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے رسول اللہ کی پیروی کرنا. اور پیروی ہے اطاعت نہیں، پیروی اور اتباع اس سے اگلا ورژن ہے. اطاعت محبت کے ساتھ، جو سورۃ النساء میں آیا ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ کو اپنا حاکم نہ مان لو اور دل میں بھی کوئی حرج محسوس نہ کرو اس کے خلاف. تو رسول اللہ کی اتباع محبت کے ساتھ کرنا، اطاعت محبت کے ساتھ کرنا، یہ ٹرو پیروی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے. تو اللہ کی محبت کا تقاضا اگر نبی علیہ السلام کی پیروی ہے اور اتباع ہے اور محبت ہے، تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا بھی تو رسول اللہ کی پیروی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے تو کہتے ہیں جی وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. نمبر 1 جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں. نمبر 2 جن کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. اور نمبر 3 وہ جس کے لیے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، دین نہ چھوڑے.
پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا, کیسے پتا چلے گا؟ حضرت عمر کے بارے میں نہیں آتا بخاری میں, نبی الاسلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں, ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور کہا یا رسول اللہ آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. سچ بولا, اپنی جان پہلے ہوتی ہے انسان کو. لیکن نبی الاسلام نے کیا فرمایا؟ نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. تو ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہوا عمر. تو اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ نکالنا یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو, اللہ کے نبی دوسری طرف ہو. آپ نے اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے, یا میری زبان میں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, یہ مطلب ہے اس کا. یعنی ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں نے ہی فرمایا. جی بزرگوں کو قرآن و حدیث نہیں آتا تھا, جی حقیقت تو یہی ہے, لیکن یہ آپ بات سن نہیں سکتے, قرآن و حدیث نہیں آتا تھا. وہ جی کلمہ پڑھا ایک نہ دن جنت میں چلے جانا ہے. جی نبی الاسلام سے بھی ذرا پوچھ لیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کر دیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اچھا یہ حدیث کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ یہ بھی تو بخاری میں ہے. بخاری سے آپ کو آدھی حدیث بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اینڈ پہ نکال لیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا. وہی جنم سے نکال رہے ہوں گے نا. ہاں پتہ نہیں کتنے 100 سال تک وہ جہنم میں رہے گا, یہ پتہ ہے کسی کو؟ یہاں تو ہم 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. گلا سنو انہوں دیا, ایک پھیرا لگے گا لگ پتہ جائے گا. قربانی کی بات کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں گے نا. آپ ادھر آ جائیں ذرا, آپ یہ بتائیں اگر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے پچھلے ہفتے کا, پچھلے ہفتے نہیں پچھلے 10 دن بھی, 1 مہینہ, 1 سال کے, تو آپ کتنے ڈیسیژنس کے اندر گراف ہلا تھا کہ خیر ہے پیسے جاتے ہیں تو جائیں, مگر آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس رائٹ تھنگ. یو نو وی آل نو وی آر مین, وی نو دیٹ. ہماری ٹیوننگ کی گئی ہے ایسے, اس لیے کور کے اندر اسلام اسٹیبلش نہیں ہو سک رہا, بیکاز ایز سون ایز وی لک ایٹ اسلام وی ایز مین تھنک اس میں پیسے نہیں ہیں, اس لیے وہ ٹائم نہیں لے سک رہا. اسلام ہمارا ٹائم نہیں لے سک رہا بیکاز اس میں پیسے نہیں مل رہے. یہ پہلی قربانی ہے جو آپ نے دینی ہے. اور ادھر اسلام میں کیا ہے؟ ادھر ریکگنیشن نہیں ہے. سوری خواتین, یو آر ناٹ دا موسٹ بیوٹیفل گرل ان دا سٹی اف یو آر اے مسلم. سوری, ایکچولی اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف شیم ان اسلام. یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. مبرہ ہو جاؤں کہ میرے رشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, مبرہ ہو گئی میں. ہو سکتا ہے ایسے اپنے آپ سے ٹٹولے, میں تھوڑی ایک لڑکی ہوں پاکستان میں پلی ہوئی جس کی امی بچپن سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا بال ایسے نہیں ایسے بناتے ہیں ورنہ کواری مرے گی. اور ہمیں بھی پتہ ہے ہمارے کور کے ایلیمنٹس کے اندر, میں سب سے بھی ڈیپ گیا ہوں آپ کی سائیکالوجی میں اس وقت, کہ اسلام میں پیسے نہیں ہیں سر, اور 99% ٹائم کس کو دینا ہے؟ اسلام کو دینا ہے. تو پھر کیا کروں, بھوکا مر جاؤں؟ نہیں, یہ کس نے کہا ہے بھوکا مر جاؤ؟ اسلام نے, اللہ نے سب سے پہلے کہا تھا بھوکا مرے گا یا مالدار مرے گا یہ تیرے کام ہے ہی نہیں, یہ تو میرے کام ہے. تو کمپٹنٹ مری بس, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو کمپٹنٹ مر. میں خود جانتا ہوں کچھ پادریوں کو, خود ٹی وی پہ نہیں دیکھے, جانتا ہوں. ٹی وی بھی ہوں گے اس کورس سے ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے. وہ پتہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایک بتاتے نہیں ہیں, ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری انکم کا کچھ فیصد چرچ کو دیتے ہیں اللہ کے نام پہ, ٹھیک ہے, اور اس کو 10% کلب بولتے ہیں. پھر کچھ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, میں ابھی آتا ہوں, جن کو میں جانتا ہوں ان کو سائڈ پہ رکھیں. کچھ 30% کلب ہے, کچھ 50% کلب ہے, بلا تامل. ان کا کام ہے کہ اپنے جو کچھ بھی کما رہے ہیں وہ اللہ کو دیتے. وہ مانتے
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, مانتے ہیں ان کے جس گھر میں پیدا ہوا وہی پرورش ہو رہی ہے, وہ کئی عمر سے کنورٹ ہو کے آیا, اس کو جو بھی بلیف ہے, مگر اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو چکی ہے. سائیکالوجی سپیریئر کا مطلب یہ ہے کہ میں اب فار رینٹ اور فار سیل نہیں رہا. آئی ایم ناٹ فار رینٹ اور نور فار سیل. اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو گئی. اب وہ آگے کتنی اور لیولز ہیں اس کو چھوڑ دیا. ابھی ہمارے سے اوپر چلا گیا, وہ ہمارے مسلمانوں سے اوپر چلا گیا. وہ میں آپ بتاتا ہوں, میں کن کو جانتا ہوں, 100% کلب کے پادریوں کو خود جانتا ہوں میں. اور میں بھی پاکستانی مسلمان ہوں نا, تو میں نے جب پہلی دفعہ یہ سنا نا کہ ریورنڈ جو بھی نام ہے ان کا, ٹھیک ہے, he listens to a lot of my stuff, so I'm gonna praise him, he hates it, کہ ریورنڈ is 100% now, کہ 100/100 جتنا بھی پیسہ آتا ہے اس کے پاس سب اللہ کو دے گا. تو میں پاکستانی ہونے کے ناطے, میں چھوٹا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ وہی والا سوال, تو آپ روڈ پہ نہیں آ گئے ہیں, آپ کھاتے پیتے کیسے ہیں, سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ اس نے آگے سے پتا کیا جواب دیا, literally 17-18-year-old boy asking a old man this question, and I said, آپ سارا کچھ اللہ کو دے رہے تھے, تو آپ کھاتے پیتے کیسے؟ سمجھ لیں سوال بنتا ہے نا, جینوئن سوال ہے نہیں. ریورنڈ کی ایگزامپل میں نے جان کیا خود ہی کہ آپ کو پتہ چلے کتابی باتیں نہیں ہیں, میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. کیونکہ جب یہ واقعہ سیرہ میں پتہ چلتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق خالی انکم نہیں لے کے آئے, اپنے منقولہ غیر منقولہ سب کچھ اٹھا کے لے آئے, تو یہ بات ہمارے ذہن رجسٹر ہی نہیں کرتے. مجھے اس پادری کی وجہ سے رجسٹر ہو رہی ہے. کیا اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ جی اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے. پادری صاحب نے تو اپنی انکم دی ہوئی ہے. میرا ابو بکر گھر بیچ کے لے گیا تھا, جی سب کچھ اٹھا کے لے آیا تھا. دیوار ایسے ٹٹول رہے تھے, اور عائشہ نے کہا ابو کیا کر ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہاں ایک سوئی رکھی تھی میں نے, وہ بھی نکالو, کچھ بھی نہ بچے. کھاتے پیتے نہیں ہیں. یہ میں نے آپ سے کہا, آج تک میں نے وہ روڈ نہیں دیکھی جس پہ امی نے کہا تھا بیٹا روڈ پہ آ جائے گا. وہ کون سی روڈ پہ جاتے ہیں وہ لڑکے, آپ نے دیکھی ہے وہ؟ تو کیوں بھیج رہی ہیں بیٹوں کو ادھر کہ بیٹا روڈ پہ آ جائے گا؟ اگر یہ زیادہ ہی تو نے اللہ اللہ کیا نا, کچھ اپنے لیے بھی کچھ کر. اگر مجھے پتا ہوتا کیسے آتے اور کسی موٹیویشن اسپیکر کو پتا ہوتا تو بتا دیتا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہاں سے دیتا ہوں جہاں گمان نہیں ہے. تو میں کیسے بتا دوں کہاں سے آتے ہیں؟ مگر اللہ کی قسم آتے ہیں. اگر اللہ نے کہا ہوتا نا میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں سے آتے ہیں, تو ہم بتاتے ہیں آپ کو. فکر ہمیں کیا, ہمیں تو پہلے ہی پتا ہوتا, پچھلی 100 نسلیں PhD کر چکی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے وہاں سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تجربے سے بھی بتا رہا ہوں, مشاہدے سے بھی بتا رہا ہوں, اور فلسفے سے بھی بتا رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, پیسوں کے پیچھے نہیں, اللہ کے پیچھے دنیا میں آ جائیں. پیسے خود ہی آ جائیں گے آپ کے پاس, اور نہ آئے شکر کرنا اس بات کا. اگر پیسوں کے انتظار میں اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اللہ کی طرف تو نہیں جا رہے نا. بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها
إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي
نحيا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم